روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک ایسا شہر جو اللہ کے گھر سے روشن تھا مگر دلوں میں ظلم طاری تھا، جہاں توحید کی آواز کو پتھروں سے کچلا گیا، مگر ایک نبی تھا جو کہتا رہا اللہ ایک ہے۔ ایک رات آئی جب موت ہر طرف منڈرا رہی تھی اور اللہ کا پیارا رسول اپنے گھر سے نکل پڑا۔ ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ارادہ تھا دنیا کو روشنی سے بھر دینے کا۔ یہ ہے ایک ایسی ہجرت کی داستان جو صبر، توکل اور سچے ایمان کی مثال بن گئی۔ مکہ کا شہر اس وقت عرب کا دل تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا، تنگ وادیوں میں بسا ہوا یہ علاقہ، جہاں ہر طرف کعبہ کی روحانی تاثیر پھیلی ہوئی تھی، ایک ایسا مقدس مقام تھا جو صدیوں سے توحید کا مرکز رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس پاک جگہ کو شرک اور بت پرستی کا اڈا بنا لیا تھا۔ کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے سردار اپنے رسوخ اور دولت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ انسانیت بکھر چکی تھی، طاقتور کمزوروں کو کچلتا، عورتوں کو عزت سے محروم کیا جاتا اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک فخر سمجھا جاتا تھا۔ انہی اندھیروں کے بیچ ایک صبح روشن ہوئی۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آواز توحید کی تھی، مگر مکہ کے قبیلے، سیاست دانوں کو یہ گوارا نہ ہوا، کیونکہ ان کا نظام، ان کی دولت، ان کا اثر، سب کچھ ان جھوٹے معبودوں کے سہارے چلتا تھا۔ قریش کے سردار بھڑک اٹھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، سمجھایا، ڈرایا، لالچ دیا اور کہا کہ اگر تجھے حکومت چاہیے تو ہم سردار بنا دیتے ہیں، اگر مال چاہیے تو سارا مکہ تیرے قدموں میں ڈال دیں گے، مگر تو اس دین کی بات چھوڑ دے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے میں چاند، تب بھی میں اس دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ جب ترک اور تہذیب سے بات نہ بنی تو ظلم اور ستم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ ہر اس شخص کو جو اللہ ایک ہے کہتا، سماج سے کاٹ دیا جاتا، اس کے گھر پر حملہ کیا جاتا، اسے تانا دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور پیٹا جاتا۔ سب سے پہلے نشانے پر آئے غلام اور کمزور طبقے کے لوگ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امیہ بن خلف نے تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا، سینے پر پتھر رکھ کر کہا محمد کا نام لینا چھوڑ دو، مگر اس سیاہ رنگ کے غلام کے لبوں پر تھا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، یہ وہ گھرانہ تھا جس نے ایمان لانے کی سزا اپنے خون سے ادا کی۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھالے سے شہید کر دیا، وہ اسلام کی پہلی شہید بنی۔ یاسر کو جنجیروں میں باندھ کر مارا گیا، عمار کو تپتے ہوئے انگاروں پر گھسیٹا گیا، مگر ان لوگوں کا صبر ڈولتا نہیں تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، پیٹھ کی کھال جل کر کوئلوں سے چپک گئی۔ شہیب رومی، ابو فقیہہ، ام عبید، ایسے ان گنت نام ہیں جن کا ذکر قرآن کی آیتوں میں بھی ہوا ہے، مگر ظلم صرف غلاموں تک محدود نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ظلم کا نشانہ بنے۔ جب آپ کعبہ میں سجدہ کرتے تو کفار اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دیتے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل آپ کو تانا دیتی، گالیاں دیتی، راستے میں کانٹے بچھاتی۔ ایک روز جب آپ طائف گئے دعوت دینے کے لیے تو بچوں سے پتھر مروائے گئے، خون آپ کے جوتوں میں بھر گیا، مگر آپ کے لبوں سے بددعا نہیں نکلی بلکہ دعا نکلی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ مکے کا ہر دن مسلمانوں کے لیے ایک نیا امتحان تھا، کوئی بھوک سے لڑتا، کوئی تانوں سے، کوئی تلواروں سے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کا بہشکار کیا گیا تو انہیں شبہ ابی طالب کی تنگ وادی میں قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک سوکھا پتا بھی نصیب نہ ہوا، بچے بھوک سے تڑپتے، مائیں بے ہوش ہو جاتی، مگر اللہ ایک ہے کا اقرار ختم نہ ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اپنے ساتھیوں کو صبر کی تعلیم دیتے اور انہیں امید دلاتے اور کہتے وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں فتح دے گا اور اس دین کو ہر کونے تک پہنچائے گا۔ مگر مسلمانوں کا صبر، ان کی وفا اور توحید کی محبت قریش کو اور چڑھا رہی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ اس آگ کو بجھا دیں گے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آگ نہیں، ایمان کا نور ہے جو ہر ظلم پر صبر کر کے اور روشن ہو رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، ایک ایسا لمحہ جب پیارے وطن مکہ کو چھوڑنا پڑا، وہ شہر جہاں بچپن گزرا، وہ گلیاں جہاں دوڑتے تھے اور وہ کعبہ جسے دیکھ کر دل تسلی پاتا تھا، مگر اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا تھا۔ مگر اس ہجرت سے پہلے مکہ کی یہ تاریخی جدوجہد، یہ ظلم، یہ صبر اور وفا کی داستان آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب راہ حق پر چلو تو مصیبتیں آئیں گی، مگر کامیابی انہی کے لیے ہے جو تھک کر بیٹھ نہیں جاتے، جو سچائی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ مگر اس ہجرت سے پہلے مکہ کی یہ تاریخی جدوجہد، یہ ظلم، یہ صبر اور وفا کی داستان آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب راہ حق پر چلو تو مصیبتیں آئیں گی، مگر کامیابی انہی کے لیے ہے جو تھک کر بیٹھ نہیں جاتے، جو سچائی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چاہنے والوں کو ایک نئے سفر کی طرف بلایا جائے، ایک ایسا سفر جو صرف شہر کی سرحد پار کرنے کا نہیں تھا، بلکہ صبر سے سبقت اور توکل سے تکمیل تک کا سفر تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ دو۔ قریش کے سرداروں کو جب یہ بات سمجھ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ چپ چاپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک خطرناک سازش رچی۔ دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے شیطان ابلیس بھی ایک بزرگ کے روپ میں ان میں شامل ہوا۔ رائے مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ مکہ کے تمام قبیلوں کے نوجوان ایک ساتھ ایک ہی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کسی ایک قبیلے پر نہ ڈالا جا سکے، مگر جو اللہ کا نبی ہو اس کے لیے اللہ کی حفاظت خود چل کر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے اس سازش کی خبر دی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا، علی، آج رات تم میرے بستر پر سو، میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ کل صبح ان کے مالکوں کو لوٹانا ہے، جب سب کچھ واپس کر دو تو مدینہ چلے آنا۔ علی نے سر جھکا کر فرما برداری کی، موت کے سائے میں بھی وہ اپنے رسول کی امانت بن کر لیٹے رہے۔ اس رات جب قریش کے کافر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور آنکھیں دروازے پر تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سروں پر ڈالی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ وہیں کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے گزر کر نکل گئے۔ اب سفر شروع ہوا مکہ سے غار ثور تک کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے طے شدہ تھے، جیسے ہی خبر دی گئی انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سفر میرے ساتھ کریے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے مگر خوشی کے۔ انہیں اسلام کے سب سے بڑے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کا شرف مل رہا تھا۔ وہ رات صدی کی سب سے اہم رات تھی، جب ہر طرف تلواریں تھیں مگر دو دلوں میں توکل کی شمع جل رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی اور بیٹے سے کہہ چکے تھے کہ خانہ خبر اور نشان مٹانے کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام مال کو راستے کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ مکہ سے کچھ دور ایک پتھریلی چوٹی پر یہ غار تھا جو 3 راتوں تک ان کا پناہ گاہ بنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غار میں داخل ہوئے، کپڑے سے سارے سوراخ بند کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تبھی ایک سوراخ سے ایک بچھو نے ابو بکر کو ڈنک مار دیا۔ درد سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر انہوں نے اپنے جسم کو ہلایا تک نہیں۔
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو۔ جب آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرے تو آپ جاگے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لار کو اس جگہ لگایا اور درد جاتا رہا۔ ادھر مکہ کے سرداروں نے چاروں طرف جاسوس چھوڑ دیے۔ ایک نامی سوار سراقہ بن مالک انعام کی لالچ میں پیچھا کرتا ہوا غار کے قریب پہنچا، مگر اللہ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب وہ ڈر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کا گھوڑا نکل آیا۔ سراقہ نے وہیں اسلام کی سچائی کو محسوس کیا اور وعدہ کر کے لوٹ گیا۔ 3 دن کے بعد جب کھوجبین تھمی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے اور توکل سے قدم بڑھاتے۔ اور پھر وہ دن آیا جب مدینہ کی سرزمین نے اپنے پیارے مہمان کا استقبال کیا۔ بچے، عورتیں، بزرگ سب باہر نکل آئے تھے اور گاتے تھے، طلع البدر علینا۔ مکے کا وہ اندھیرا اب پیچھے رہ گیا تھا، مگر جو سما وہاں جلائی گئی تھی اس کی روشنی اب مدینہ سے پوری دنیا تک پھیلنے والی تھی۔ اور جنہوں نے اس دور میں ظلم کے سائے میں بھی ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، آج ان کا نام رحمت کی مثال ہے۔ کیا ہم بھی اپنے دور کی ہجرت کے لیے تیار ہیں؟ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا صبر، ویسا توکل اور وہی وفاداری عطا کرے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو ہر دور میں حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔